بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں AF وائس آفیشیل۔ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو بندر بن گئی، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا، جب ایک قبیلے نے بنی اسرائیل قوم سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف کرنے شروع کر دیے تھے۔ ان امور میں ایک کام یہ بھی تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں اور نہ کوئی خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھیں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنی کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا کر رہیں۔ پس خداوند کریم کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن کنارے پر آ کر کھیل کود کرتی رہتی اور ہفتے کے علاوہ باقی دن دریا میں جا کر رہتی۔ آخر یہودیوں نے انہیں دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا۔ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود لی اور وہاں اپنے جال ڈال لیے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں وہاں آ کر کھیل کود کر کے واپس دریا میں چلی جاتی تھی۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن دریا میں جال ڈال کر بیٹھے رہتے اور صبح کو اٹھ کے اتوار والے دن اپنے جال سے ضرورت کے مطابق مچھلیاں نکال کر کھا لیتے۔ انہوں نے اپنی دانست میں یہ ہیلا کیا کہ دریا کے کنارے سے پانی کاٹ دیا، مچھلیاں وہاں آ کر رہنے لگیں، لیکن ان کا یہ ہیلا بھی کام نہ آیا اور مچھلیاں اتوار والے دن وہاں سے نکل کر واپس دریا میں چلی جاتی تھیں۔ پھر ان لوگوں سے رہا نہ گیا اور وہ ہفتے والے دن اپنی نکالی ہوئی نہر کا رستہ مچھلیوں کے لیے بند کر دیتے اور اتوار کی صبح اس نہر سے مچھلیاں پکڑ کر کھا لیتے اور اپنی دانست میں بڑی عقل مندی سے کام لے کر اللہ کو چکما دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ پھر ان لوگوں میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں سے وہ تھے جو شکار کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جب منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ان میں سے بہتر وہ تھے جو برابر منع کرتے تھے اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا اور کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ ہلاک کر دے یا ان پر عذاب مسلط کرے؟ تو وہ لوگ سن کر ان سے بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر ایک سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا دن آن پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے، ایک دوسرے کی آواز سنی، دیواروں پر چڑھ کر دیکھا تو ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے تھے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنی قربت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ بلاخر وہ اپنے برے حال سے سب کے سب 3 دن کے اندر مر گئے۔ اے مومنو، نافرمانی کے سبب خداوند قدوس کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسح کیا، یعنی ان کی شکل بندروں جیسی کر دی گئی۔ ہم لوگ کیونکہ خاتم النبیین کی امت ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوں گے، لیکن یاد رہے کہ قیامت والے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔